انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی 3 وجہ ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں, انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے 3 ریزنز ہوتے ہیں, 3 وجہیں ہوتی. پہلی وجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر آتی. یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے. تو ایک مصیبت تو آتی ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. یہ آیت سورہ شورى کی ہے. سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کیا مطلب اللہ کے حکم سے آتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہو جائے. وہ مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے, جو کانٹا چبھنے سے جس کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. تو ایک مصیبت آتی ہے آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. یہ مصیبت بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور تیسری وجہ اور تیسرا ریزن بہت ہی عجیب ہے, غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. عمل کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ اسے کسی بیماری میں اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے, اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے. اللہ, اس کا مطلب کوئی بیماری آئے, کوئی مصیبت آئے تو ہو سکتا ہے یہ مصیبت اللہ ہمیں اس وجہ سے دے رہا ہے, اس مصیبت میں اس وجہ سے مبتلا کر رہا ہے تاکہ اس اعلیٰ مقام کو ہم حاصل کر لیں جو ہم اپنے عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے. بہت گہری بات ہے, شاید آپ نے کبھی سنا ہو. دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ 5 باتیں ڈسٹنڈ ہیں, مقرر ہیں, طے شدہ ہیں, ان کے خلاف نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے متعین اور مقرر ہوتا ہے. نمبر 1, لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها, کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے وے. اللہ نے جتنا کھانا کسی انسان کے حق میں مقرر کر دیا ہے, طے کر دیا ہے, اس کھانے کا آخری دانہ جب تک کہ اس کے حلقوم کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اسے موت نہیں آتی. اسی طرح جتنا پانی پینا اس کے لیے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے, جب تک اس پانی کا آخری قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اسے موت نہیں آتی. تو لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها, کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق دنیا میں پورا نہ حاصل کر لے, پورا نہ برت لے. ایک. دوسری, موت کا وقت مقرر ہے, متعین, اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا گیا ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر, موت آ گئی تو نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے. جو وقت طے شدہ ہے موت اس وقت
آ جائے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد. دو باتیں ہو گئی. تیسری، کہاں مرے گا وہ، یہ بھی طے شدہ ہے. اللہ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت. انسان کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا. بہت سارے لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، علاج کے لیے شہر میں آئے، یہیں مر گئے اور یہاں کے قبرستان میں دفن ہوئے. ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں رہا ہوگا کہ زندگی بھر تو ہم گاؤں میں رہے اور ہماری موت کسی شہر میں لکھی ہوئی ہے اور ہم وہاں جا کر کے مر جائیں گے. تو موت کا وقت متعین اور موت کی جگہ بھی متعین. چوتھے، مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگا یہ بھی متعین ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. زمین میں زندگی بھر وہ کہاں رہے گا اور جب مر جائے گا تو وہ کتنی زمین ہے اور کہاں ہے اس کو معلوم نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں دفن ہوگا. اور پانچویں چیز، موت کا ریزن، موت کا سبب متعین ہے، طے شدہ ہے. ایکسیڈنٹ سے مرے گا طے شدہ ہے، ہارٹ اٹیک سے مرے گا طے شدہ ہے، کورونا سے مرے گا طے شدہ ہے، کسی اور بیماری سے مرے گا طے شدہ ہے. یہاں ایک نقطہ حل کر لیتے ہیں. اگر کسی آدمی کی موت کورونا سے لکھی ہوئی ہے تو کورونا میں مبتلا ہو کر کے مر جائے گا. یہ کورونا وائرس پینڈیمک سے پکڑ لے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس بیماری کو، اس پینڈیمک کو، اس وبا کو اس کی موت کا سبب بنا رکھا ہے، اس وجہ سے مر جائے گا. نقطہ یہ حل کرنا ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت کورونا وائرس سے اللہ کی طرف سے متعین ہے تو ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، سوشل ڈسٹینس بنانے کی کیا ضرورت ہے. ضرورت ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا ان تداوا بھی، ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو قاتن نتقیہا، اور دیگر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، تو حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا اس سے تقدیر پر اثر پڑے گا؟ موت تو لکھی ہوئی ہے فلاں بیماری کی وجہ سے، تو کیا یہ جو احتیاطی تدابیر ہم کر رہے ہیں اس سے تقدیر پر فرق پڑے گا؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، ہی من قدر اللہ، یہ بھی تقدیر میں ہے. یعنی گویا یہ ماسک لگانا، یہ تدبیر اختیار کرنا در حقیقت تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے. لہذا آپ ماسک لگائیں گے، سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیں گے، اگرچہ آپ کی موت کورونا سے نہیں لکھی ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ہماری موت کورونا سے نہیں لکھی ہے تو ہم ماسک کیوں لگائیں، سوشل ڈسٹینس کیوں بنائیں؟ بنانا ہے آپ کو، اس لیے کہ احتیاطی تدابیر بھی ہی من قدر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں سے، یعنی تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے.